نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 122 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ عالم ربانی کسے کہتے ہیں اور اس کی کیا صفات ہیں، اور قرآن کریم کی آیت کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون کی تفسیر کی وضاحت فرمائیں۔ تو جواباً عرض ہے کہ عالم ربانی سے مراد وہ شخص ہے جو علم صحیح کا حامل ہو اور کتاب و سنت اور سلف صالحین کے طریقے پر مضبوطی سے قائم ہو، اور اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور خشیت ہو، اور تواضع اور حسن اخلاق سے متصف ہو، تو ایسا شخص عالم ربانی کہلائے جانے کے لائق ہے، یعنی اللہ والا عالم۔ اور آیت مبارکہ میں یہی بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ انبیاء سابقین اپنی امت کے لوگوں کو یہی تعلیم دیا کرتے تھے کہ تم لوگ دنیا دار نہ بنو بلکہ اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ یہی تعلیم تمہیں کتاب میں اور رسولوں کی تعلیمات میں دی گئی ہے کہ اللہ کی خوشنودی کو پیش نظر رکھو۔ یہی بات اس آیت میں ارشاد فرمائی گئی۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے لڑکے کو امامت یا تدریس کے لیے وقف کر دے تو یہ وقف کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ اگر صحیح ہے تو اس لڑکے سے اپنی دنیاوی ضروریات میں تعاون لے سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ لڑکے کو امامت یا تدریس کے لیے وقف کرنے سے مراد وہ وقف نہیں ہے جو کسی جائیداد کا یا کسی اور چیز کا ہوتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی اس اہم کام میں لگا رہے گا، دین کی خدمت میں لگا رہے گا، تو یہ اس کے لیے بھی خیر ہوگی، اور جو اس کے والدین ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ اجر و ثواب کا ذریعہ یہ خدمت بنے گی۔ لہٰذا اگر وہ اولاد اپنے والدین کی کوئی دنیاوی خدمت کرے جسمانی اعتبار سے یا مالی اعتبار سے، اور والدین اس کی خدمت کو قبول کریں، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وقف کر دیا تو اس سے کوئی کام ہی نہیں لینا ہے، یہ تصور یہاں نہیں چلے گا۔ سوال کرتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص عصبیت کی بنا پر جھگڑا کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو اس حدیث میں عصبیت سے کیا مراد ہے؟ جواباً عرض ہے کہ عصبیت سے مراد کسی کا ناحق ساتھ دینا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ حق پر نہیں ہے، مگر اس کی رشتہ داری کی وجہ سے یا دوستی کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے خواہ اس کے ساتھ دیے چلے جا رہے ہیں، اس کی طرفداری کر رہے ہیں، یہ اسلام میں قطعاً منع ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی واقعی حقدار کی طرفداری کی جائے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو یا دوست ہی کیوں نہ ہو، تو یہ تعصب نہیں ہے اور اس کی ممانعت نہیں ہے شریعت میں۔ خلاصہ یہ کہ جس بات کو اس حدیث میں منع اور قابل مذمت کہا گیا ہے وہ ایسا تعصب ہے جو ناحق ہو، جیسے کہ برادری واد دنیا کے اندر ہوتا ہے، یا زبان کی بنیاد پر لوگ ایک ہو جاتے ہیں، یا اور قومیت کی بنیاد پر ایک ہو جاتے ہیں کہ حق ناحق میں
ہر چیز میں سب ساتھ رہتے ہیں، اور غلط دلیل آنے کے باوجود اور یہ واضح ہو جانے کے باوجود کہ ہمارا موقف غلط ہے، پھر بھی اس کا ساتھ دیتے رہتے ہیں، تو یہ بہت ہی شدید قسم کی برائی ہے جو اسلام میں ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کیا 4 رکعت سنت مؤکدہ کو 2 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ جو سنت مؤکدہ ایک سلام سے 4 رکعت ثابت ہے، وہ ایک ہی سلام سے پڑھی جائے گی جبھی سنت مؤکدہ کہلائے گی۔ اگر 2 کر کے الگ الگ پڑھی تو وہ نفل ہو جائے گی، سنت اس سے ادا نہیں ہوگی۔ پوچھتے ہیں کہ آپ نے گزشتہ اتوار کو فرمایا تھا کہ چلتی بس میں فرض یا واجب نماز نہیں پڑھ سکتے، تو سوال یہ ہے کہ پہلے زمانے میں پانی کے جہاز سے 8-10 دن میں لوگ حج کو جاتے تھے اور جہاز ہی میں نماز پڑھتے تھے، تو کیا وہ لوگ سعودی عرب پہنچ کر اپنی نماز دہراتے تھے یا قضا پڑھتے تھے؟ اسی طرح آج کل بھی ہم نے بہت سے علماء کو سنا اور دیکھا ہے کہ ٹرین اور ہوائی جہاز میں نماز ادا کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی تاکید کرتے ہیں کہ نماز کسی بھی حال میں نہ چھوڑیں، تو اس مسئلے پر روشنی ڈالیں۔ جواباً عرض ہے کہ بس کے اندر جو منع کیا گیا ہے کہ فرض اور واجب نماز ادا نہیں ہو سکتی، وہ اس لیے کہ بس میں کھڑے ہو کر رکوع سجدے کے ساتھ باقاعدہ نماز ادا کرنا مشکل ہے، اس لیے اس میں نماز صحیح نہیں ہوتی۔ لیکن ٹرین کے اندر، پانی کے جہاز میں، ہوائی جہاز میں باقاعدہ قیام کے ساتھ رکوع سجدے کے ساتھ نماز ادا ہو سکتی ہے، قبلہ رو ہو کر کے بھی آدمی پڑھ سکتا ہے، اس لیے وہاں نماز درست ہے، فرض بھی ادا ہو جائے گی، واجب بھی ادا ہو جائے گی، کوئی نفل پڑھنا چاہے تو نفل بھی درست ہو جائے گی۔ لیکن بس میں یہ چیز مشکل ہے، اسی طرح کار میں مشکل ہے، تو اس میں صرف نفل ادا ہوگی، فرض یا واجب ادا نہیں۔ پوچھتے ہیں آج کل مزارات میں چندے کی پیٹیاں رکھی رہتی ہیں جس میں لوگ روپے پیسے ڈالتے رہتے ہیں، تو اس آمدنی کا مصرف کیا ہے؟ کیا اسے مسجد، مدرسے یا مکتب کے بچوں پر صرف کر سکتے ہیں یا کسی غریب کو بغیر ثواب کی نیت سے صدقہ کریں؟ جبکہ درگاہ پر آنے والے لوگ باقاعدہ مزار کو سجدہ بھی کرتے ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ یہ جو پیسہ آتا ہے مزارات پر، اس میں عموماً دینے والوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں پیسہ ڈالنے سے صاحب مزار ہم سے خوش ہو جائیں گے، گویا ان کی تعظیم کے لیے یا ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ پیسہ وہاں ڈالا جاتا ہے۔ اس لیے اس پیسے کا حکم فقہا نے لکھا ہے کہ قطعاً یہ پیسہ جائز نہیں ہے اس کا استعمال، اسے بلا نیت ثواب غریبوں کو تقسیم کر دینا چاہیے۔ مسجد، مدرسے، مکتب کہیں بھی اس پیسے کا استعمال نہیں کیا جائے گا، اور جس کے اختیار میں ہو اسے چاہیے کہ اس طرح کے چندہ لینے کا سلسلہ بند کر دیا جائے۔ مسجد کا چندہ ہے تو مسجد میں پیٹی لگائی جائے تاکہ لوگ مسجد کو سمجھ کر کے مسجد کو دیں۔ مدرسے کا چندہ ہے تو مدرسے میں کوئی ڈبہ رکھا جائے کہ جس میں مدرسے کے لیے پیسے ڈالے جائیں۔ جو مزار پر ڈبہ ہوتا ہے اس میں جو پیسے آئیں گے ان کا استعمال کسی کے لیے جائز نہیں ہے، صرف غرباء کو تقسیم کر دینا چاہیے۔ پوچھتے ہیں قبرستان کے لیے وقف زمین میں کمیٹی کے حضرات نے کچھ حصہ مسجد بنانے کے لیے دے دیا تھا، لیکن اب اس جگہ مسجد بنانے کی ضرورت نہیں رہی، دوسری جگہ بنے گی، تو سوال یہ ہے کہ اس قبرستان کی زمین کا اب کیا کیا جائے؟ کیا یہ کمیٹی کو واپس کر دی جائے یا اس کو کس جگہ استعمال کریں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ جگہ جو قبرستان سے لی گئی تھی اور اس میں مسجد نہیں بن پائی، یہ بدستور قبرستان کے لیے وقف ہے، لہذا قبرستان کی وقف کمیٹی کو اسے واپس کر دیا جائے، اس میں ضرورت کی بنیاد پر
قبریں بنا دی جائیں گی، یہی اس کا اصل مصرف ہے، اور کسی مصرف میں استعمال نہیں کیا جائے گا۔ پوچھتے ہیں کہ ایک صاحب نے مسجد کے لیے زمین وقف کی اور اس پر مسجد کی تعمیر بھی شروع کر دی۔ چھت کی تیاری تھی کہ غیر مسلموں نے اس تعمیر پر اعتراض کیا اور کام رک گیا۔ اب زمین والا شخص اس زمین کو اپنے استعمال میں لا کر مسجد کے لیے دوسری جگہ زمین دینا چاہتا ہے، تو کیا ایسا کر سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر وہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے۔ محض تعمیر کرنے سے مسجد کے حکم میں وہ جگہ نہیں آئے گی جب تک کہ وہاں نماز باقاعدہ نہ شروع ہو یا باقاعدہ رجسٹریشن مسجد کے نام نہ ہو۔ لہذا اس جگہ کو اپنے استعمال میں لے آئے اور اس کے بدلے میں کسی اور مناسب جگہ پر مسجد کے لیے انتظام کرے تو اس کو اختیار ہے۔ پوچھتے ہیں تلبینہ کسے کہتے ہیں جس کا احادیث شریفہ میں ذکر ملتا ہے، اس کے کیا فوائد اور منافع ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ تلبینہ ایک غذا ہے جو جو کے دلیے سے، باریک دلیے سے بنائی جاتی ہے۔ اس میں دودھ بھی ملایا جاتا ہے، بعض مرتبہ کھجور بھی ملائی جاتی ہے، بعض مرتبہ شہد بھی ملایا جاتا ہے۔ پھر یہ ایک مرکب دلیے کی طرح کی غذا بن جاتی ہے جسے نوش کیا جاتا ہے، اور اس کو تلبینہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ رنگ میں سفید ہوتی ہے، عموماً تو دودھ جیسا رنگ ہوتا ہے۔ احادیث شریفہ میں اسے دل کی بیماریوں کے علاج کے لیے اور غموں کو دور کرنے کے لیے مفید بتلایا گیا ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایات میں ہے کہ کسی کے گھر اگر انتقال ہو جاتا تھا تو گھر والوں کو تسلی دینے کے لیے تلبینہ انہیں پلایا جاتا تھا، اس سے ان کے دل کو تسلی ہوتی تھی۔ تو یہ اس کے فوائد و منافع ہیں، اگر کوئی استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ مصافحہ کر کے دایاں ہاتھ سینے پر رکھنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس طرح سے مصافحہ کر کے سینے پر ہاتھ رکھنے کا کہیں ثبوت نہیں ہے، نہ کسی حدیث میں نہ فقہ کے اندر، بس یہ لوگوں میں ویسے ہی رائج ہو گیا ہے، اس سے منع کرنا چاہیے، اسے ضروری نہیں سمجھنا چاہیے۔ پوچھتے ہیں ایک شخص نے دوسرے کو اپنا پلاٹ بیچا اور کچھ رقم مشتری نے ادا بھی کر دی، اب خریدار خریدنے سے منع کرتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس کے دیے ہوئے پیسوں کو اسے واپس کرنا ضروری ہے یا نہیں، اور کیا بیچنے والا اس پر کچھ جرمانہ لے سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جو معاملہ طے ہو گیا خریداری کا، تو بیچنے والا اس پر زور تو ڈال سکتا ہے کہ جب تم نے طے کر دیا تو تم اسے خریدو، تمہیں یک طرفہ طور پر رد کرنے کا حق نہیں ہے۔ لیکن اگر معاملہ ختم کیا جائے تو جو پیسے مشتری نے بائع کو دے رکھے ہیں، بائع کے لیے اسے واپس کرنا لازم ہے، وہ اسے روک نہیں سکتا، نہ اس پر کوئی جرمانہ لے سکتا ہے۔ دو ہی حال ہیں، یا تو پورے پیسے واپس کرے یا معاملے کو برقرار رکھے اور اسے مزید مہلت دے دے کہ بھئی کچھ دن میں اور پیسے ادا کر دینا۔ سوال کرتے ہیں کہ اگر والدین صحیح اور غلط جاننے کے باوجود اپنے دو بیٹوں کے باہمی جھگڑے کو نہ سلجھائیں جبکہ والدین آخری عمر میں ہیں، تو ایسے والدین کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ کوئی والد بھی یہ نہیں چاہیں گے، والدین یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کے بیٹوں میں جھگڑے برقرار رہیں، اس لیے چاہیے کہ ان کے درمیان صلح کرائیں اور بیچ کا راستہ نکالیں تاکہ وہ امن و عافیت کے ساتھ رہ سکیں۔ البتہ اگر کوشش کے باوجود بھی معاملہ حل نہ ہو سکے تو والدین اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔
سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص مسلسل اپنی داڑھی نوچتا رہتا ہے یا اسے اکھاڑتا رہتا ہے، قینچی سے کاٹتا نہیں ہے، تو ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جو حکم اکھاڑنے کا ہے، جو حکم کاٹنے کا ہے، وہی نوچنے اور اکھاڑنے کا بھی ہے۔ اس لیے ایسے شخص کی امامت کے اندر کراہت رہے گی۔ اس عادت سے امام کو باز آنا چاہیے۔ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص نے نماز کی قرأت میں کما حملتہ علی الذین من قبلنا کے بجائے کما حملنا علی الذین من قبلنا پڑھ دیا، تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ حالانکہ اس سے پہلے وہ 3 آیتوں کے بقدر پڑھ چکا ہے۔ جواباً عرض ہے کہ اس سے معنی بالکل فاسد ہو گئے، نماز دہرانی اس پر لازم ہے۔ سوال یہ ہے کہ کسی عزیز کی قبر پر مسلسل 40 دن تک سورہ یاسین پڑھنے یا اجرت یا بغیر اجرت کے دوسرے سے پڑھوانے کا التزام کرنا شرعاً کیسا ہے؟ ایصال ثواب کی تو مطلقاً گنجائش ہوتی ہے، لیکن اس کی تعیین کے 40 دن تک پڑھا جائے اور فلاں صورت ہی پڑھی جائے، ایسی تعیین کہیں ثابت نہیں ہے۔ آدمی جائے قبر پر یا ویسے ہی سورہ یاسین شریف پڑھ لے، ثواب پہنچا دے، اس کی اجازت ہے، خود پڑھے یا دوسرا پڑھے۔ لیکن اگر اس کو اجرت کے بدلے میں پڑھوایا جائے گا تو میت کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، نہ پڑھنے والے کو ثواب ملے گا۔ ثواب جب ہی مل سکتا ہے جبکہ بلا اجرت پڑھ کر کے ایصال ثواب کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے، دارین کی عافیت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 122 میں سبھی سامعین کی خدمت میں